کسی کہنے والے نے کہا ہے، شاید کسی ایسی ہی محفل کو چمکتا دمکتا دیکھ کر کہا ہوگا کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ یاسین باپو نے یہاں سب لوگوں کو جمع کیا ہے اور محبتوں کی یہ محفل ہے۔ الحمدللہ آج بہت خوشی کا دن ہے کہ بچوں کی حفظ کی دست چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملنا چاہیے، مجھے عزت کا مقام ملنا چاہیے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ میں دولت جمع کر لوں تو دولت کی وجہ سے میں عزت دار بن، عزت کے حوالے سے لباس پہ صرف کر دیتے ہیں۔ کب نام کے لوگ ڈنکے بجاتے تھے، کیا ان کی قبروں کا نشان ہے؟ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ کہاں ہے حامان کی قبر؟ کہاں ہے بخت نصر کی قبر؟ کہاں ہے شداد کی قبر؟ کہاں ہے یزید کی قبر؟ مجھے بتاؤ ان کی قبور کہاں ہے؟ جنہوں نے دولت کے نشے میں پوری دنیا میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ اپنی سوچ کی اصلاح کر لو۔ دولت کے ہوس اور دولت کی عبادت کے اندر انسان تو خدا کو بھول نہ جانا۔ اگر دولت کسی کو عزت عطا کر سکتی تھی، اگر سواریاں کسی کو عزت عطا کر سکتی تھی، تو کہاں گئے یہ دولت والے؟ کہاں گئے یہ سواریاں والے؟ کہاں گئے یہ عزت والے؟ سب مٹ گئے۔ لیکن آج صابر پاک کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج محبوب الہی کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج لوگ ان سے عشق کی حد تک محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! چند سکے خرچ کر کے لوگ باپ کی قبر پر نہیں جاتے، لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ اللہ والوں کے مزارات پہ جاتے ہیں۔ یہ عزت کیسی عزت ہے؟ ان کے نام کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں۔ تو عزت کس کو ملتی ہے؟ عزت کون حاصل کرتا ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو دائمی عزت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو ہمیشہ کی عزت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ جس کو مقام عطا کرتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مقام ملتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 5 سال کے لیے اگر دنیا منتخب کر کے دے تو جن لوگوں نے عزت کے ساتھ 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا وہی لوگ ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارتے نظر آتے ہیں، وہی لوگ گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، وہی لوگ ذلیل کرتے نظر آتے ہیں۔ لوگ عزت دیتے ہیں تو 5 سال کے لیے دیتے ہیں، اور مدینے کی سرکار سے عزت میں اور تعریف کرنے والوں کی زبانیں کھینچ لی جاتی تھی۔ حیرت ہے کسی کا ذکر مٹانے کے لیے اگر حکومتیں اتنی کوشش کریں فلیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ان کا ذکر نہ ہو جائے، جب تک ان کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ وجہ یہ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر عزت حاصل کرنا کیا ہے، بڑے گناہ کیا ہے؟ نمبر 1، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ کبیرہ ہے۔ فرمانی چھوٹی کیسی، سب تو بڑی ہے، لیکن مختار اور جمہوری مذہب اور مسلک یہ ہے کہ جن گناہوں پر وعید شدید سنائی گئی ہے، جن گناہ، اب دل کے کانوں سے سننا، کبیرہ گناہ سے بچو گے اللہ عزت دے گا، اللہ عزت دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرا اللہ کبھی جھوٹی قبر پر جانے کی اجازت بھی نہیں، مشرک مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کی اجازت بھی نہیں۔ مشرک کا مطلب کیا؟ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، وہ مشرک ہے۔ مشرک کی کبھی تو جو ہے وہ اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہے، اس لیے شرک سے بچو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میری قوم کے کچھ جوان آج شرک کے راستے پر بھی جانے لگے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، اس گناہ سے بچو۔ یہ شرک کیا ہے؟ اللہ اکبر! اقبال نے کہا تھا، اللہ اللہ، اقبال نے بہت خوبصورت انداز سے کفر کا فلسفہ سمجھایا تھا۔ کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے ناامیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟
مجھے بتا تو صحیح. اور میری قوم بڑی معذرت کے ساتھ علماء اور سادات کی محفل میں میں یہ عرض کروں، اہل سنت کے مجمع میں بڑی نازک بات، میری قوم شرک کی طرف جا رہی ہے. شرک کے دروازے اس قوم پہ کھل رہے ہیں. وہ کیسے؟ کسی نے تعویذ دے دیا. اب آدمی کا یقین ہے کہ یہ تعویذ پہنوں گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا، یہ تعویذ پہنوں گا تو مجھے روزی ملے گی، یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کروڑ پتی بن جاؤں گا، یہ تعویذ پہنوں گا تو میں مالدار بن جاؤں گا، یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کبھی بیمار نہیں پڑوں گا. بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ پر میرا بھی عقیدہ ہے، جتنا اگر چاہے تو میں بلاؤں سے محفوظ رہوں گا. بڑے سے بڑے بزرگوں کا تعویذ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ شفا دے سکتا ہے نہ بلاؤں کو. اور اگر اللہ چاہے تو تو قرآن پورا سینے میں لٹکا لے، پھر بھی تو مصیبتوں میں گرفتار رہے گا. ارے تو کیا اور تیرا تعویذ لکھنے والا کیا؟ میں اس کی بات کروں. توحید کی بات کرنے کا حق جتنا ہم سنیوں کو ہے اتنا کسی کو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اوروں نے 1857 کے بعد کے مولویوں سے سن کر توحید سیکھی ہے، اور ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جس نے خدا کو بے حجاب اور بے پردہ دیکھا. مولائے کائنات فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا. باب مدینۃ العلم، خاتم الولایت، فاتح خیبر. میں مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں. سنیو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کون ہے؟ علماء جانتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. یہ عبدالعزیز کون ہے پتہ ہے؟ علامہ فضل خیرآبادی کے استاد. عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے استاد. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ صدر الشریعہ کے استاد کے استاد. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے استاد، اشرفی میاں کے مرشد اجازت کے استاد. آپ اندازہ فرمائیں یہ شاہ عبدالعزیز ہے. شاہ عبدالعزیز خود بھی مجدد، ان کے والد شاہ ولی اللہ بھی مجدد، اور محدثوں کا یہ خاندان. اور یہ فاروق اعظم عبدالعزیز فرماتے تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہقی وقت کا نام ہے. علماء جانتے ہیں بہقی وقت کون ہے؟ امام بہقی کون ہے؟ شاہ عبدالعزیز کہتے تھے ثناء اللہ پانی پتی بہقی وقت ہے، غائب اور ثانی ہے. وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں آدم اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے. جب تک علی کی غلامی نہ کرے کسی کو کبھی ولایت مل ہی نہیں سکتی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر، نعرے حیدر، نعرے حیدر، نعرے حیدر. اب وہ علی کہتے ہیں کون علی؟ فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، دار الحکمت کا دروازہ، اللہ دار الحکمت، حکمتوں کے مکان کا دروازہ، بیت حکمت کا دروازہ. یہ مولا علی ہے، حسنین کے بابا، زہرا کے شوہر. اللہ اکبر. ناطق قرآن، بولتا قرآن. سرکار نظمی کہتے ہیں، سرکار نظمی مہروی کہتے ہیں بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں. بولتا جسے بولتا قرآن کہے صوفیہ، وہ علی کہہ رہے ہیں. میں اور آپ نہیں، جنہیں کلمے کا صحیح ترجمہ بھی نہیں پتا، وہ تعویذ پر اعتماد کر کے خدا کو بھول رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ہاں میں تعویذ کا پھر کہتا ہوں مخالف نہیں. تعویذ اللہ کے اذن سے شفا دے گا. ڈائریکٹ تعویذ میں کسی تعویذ میں طاقت، تعویذ لکھنے والے میں طاقت نہیں، اور تعویذ لکھنے والے کی اور میرے ارادے کو کوئی توڑ دیتا ہے. تب مجھے پتا چلا نا کہ جو علی کے ارادے کو توڑے وہ طاقت کتنی بڑی طاقت ہے. مجھے اللہ کی معرفت جو علی کے ارادے کو توڑے، توجہ کرنا، جو علی کے ارادے کو توڑے اسی کو خدا کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے تو صحیح، پتا چلا کہ
کسی کے ارادے بھی ٹوٹتے ہیں. جو خیبر کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے توڑ دے اس کا ارادہ بھی کوئی توڑتا ہے اور اسی کو خدا کہتے ہیں. کوئی موسیٰ جیسے کو بھی لن ترانی کہتا ہے اس کو خدا کہتے ہیں. وہ وحدہ لا شریک. آپ مجھے بتائیں جو موسیٰ کو لن ترانی کہہ دے کہ تو نہیں دیکھ سکتا اور آپ یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے فلاں کا تعویذ پہنا تو میں نے تو شفا مجھے تو ملنی ہی ہے. میں یہ نہیں کہتا ڈائریکٹ کہ یہ شرک ہے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں شرک کے راستے پہ کہیں نہ کہیں جا. نمبر 2 شرک کا ایک راستہ یہ بھی اختیار کیا آپ نے بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر آپ کی طبیعت کہیں بھرتی نہیں اور آپ کی مراد کہیں پوری نہیں ہوتی تو اب تم بت پرستوں کے پاس بھی جا رہے ہو اپنا علاج کرانے کے لیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگروں کے پاس جائے وہ کفر کرتا ہے. کفر یہ کفر قرار دیا اللہ کے رسول نے. تو یاد رکھیے کوئی بھی چیز دوا شفا دے تعویذ شفا دے یہ صرف اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا. ہاں یاد رکھنا خدا کے اذن سے. حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو ٹھوکر لگاتے تھے تو کیا کہتے تھے کم باذن اللہ. اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. یہ نبی کی بات ہے قرآن بیان کر رہا ہے تو تھوڑا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. تو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. پھر دوسری چیز گناہ کبیرہ میں دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے شرک کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا بدسلوکی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے. جن بدبختوں کو اور کم نصیبوں کو نہیں بخشا جاتا وہ ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب بھی ہے. اور آج اتنا بڑا مجمع ہے سب شب برات کے انتظار میں ہے. شب برات آئے گی میں صلاۃ التسبیح پڑھوں گا. شب برات آئے گی میں اتنے پارے کی تلاوت کروں گا. شب برات آئے گی میں یہ عبادت کروں گا یہ عبادت کروں گا. آپ کے پاس پورا چارٹ ہوتا ہے. میں بالکل اس چارٹ سے متفق ہوں. میرا کوئی اختلاف نہیں. میں تو اہل سنت کا ایک گرا پڑا انسان ہوں. مجھ سے برا اہل سنت میں کوئی چکر میں کبھی اس کا در کبھی اس کا در کبھی اس کا در. کسی کی دعا میں گارنٹی نہیں ہے. میری یہ جملے کبھی کبھی کمرشل لوگوں کو تلخ لگتے ہیں. لوگ مجھ سے اس پہ لڑتے بھی ہیں تو قوم کو بے ادب بنا کے چھوڑے گا. میں نے کہا میں کبھی بے ادب نہیں بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ قوم تمہاری بھی باوفا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ماں باپ کی وفادار نہ ہو. جو ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ پیر سے وفا کرے گا. اگر پیران نظام کی سوچ یہ بنی ہے کہ ماں باپ کا بے وفا میرا وفادار ہوگا تو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. اور کوئی پڑھا لکھا پیر یہ کہتا بھی نہیں. ہمارا سنی پیر چند جاہل جو گھس گئے اس صف میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں ایک شخص کے بارے میں نے اپنے استاد سے سنا وہ کہہ رہے تھے اس نے گاڑی پہ لکھا تھا پیر کا کرم. پوچھو پیر کا کرم خیریت پیر کا کرم. میں یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں پیر کا کرم بعد میں کہو پہلے الحمدللہ کہو کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہ میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گا. ہاں چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا خیریت تو کہا اللہ کا کرم. کہا کیوں بھئی آج جملہ بدل گیا؟ تو کہا پیر صاحب کو گھر بلایا تھا فاتحہ کے لیے نہیں آئے تو میں نے بیعت توڑ دی. یہ قوم کا حال ہے. یہ قوم کا حال ہے. میں کہہ رہا ہوں میری بات برا مت ماننا. ہمیں اپنی قوم کو وہ باتیں سکھانی ہوگی جو مدینے کے تاجدار نے اپنے اصحاب کو سکھائی تھی. ہمیں تو وہی بات کرنی ہے. یاد رکھیے کسی کو برا لگتا ہے لگے, ہو سکتا ہے یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ. آئندہ احمدآباد والے نہیں بلائیں گے لیکن اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نہ مجھے تقریر کا شوق نہ احمدآباد آنے کا شوق, مجھے کبھی بھی شوق نہیں. لیکن اگر یہ بات حق ہے اور حق ہے تو پہلے آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ آدم نے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا الحمدللہ. یاد رکھنا پہلے الحمدللہ پھر پیر کا کرم پھر کسی بزرگ کا کرم. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا کرم خدا کے کرم کا محتاج ہے. ہاں اتنا یاد رکھنا. تو عرض یہ کر رہا تھا ماں باپ کا غدار کبھی
پیر کا وفادار نہیں ہو سکتا، کبھی دوست کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹے کبھی ماں باپ کے گستاخ اور غدار سے دوستی مت کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جو ماں باپ کا وفادار نہ وہ تیرا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ اہل وفا کی پہچان ماں باپ سے ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، جان وفا، شان وفا، کان وفا جسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، ان کو دیکھیں ماں باپ کے یہاں کیسی بات ہے، کس عقیدت کا اظہار ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی، حضور علیہ السلام صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج اگر کوئی لڑکا ڈاکٹر بن جائے تو وہ اپنے کالے رنگ کی ماں کا تعارف نہیں کراتا اپنے دوستوں سے کہ یہ میری ماں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں، اس کا رنگ تو کالا ہے، میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے کہ اس کی ماں کا رنگ کالا ہے، اس کی ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو لوگ تعارف نہیں کراتے، حالانکہ وہ ہے ماں۔ میں کہتا ہوں شان سے کراؤ اپنے ماں باپ کا تعارف کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے رہیں، اپنے ماں باپ کا تعارف فخر سے کراؤ۔ زمین پہ تخت و تاج کا مالک میں اس کو سمجھتا ہوں، تاجدار وہ ہے جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہے، اور تخت پہ وہ بیٹھا ہے جس کے نیچے باپ کی شفقتیں موجود ہیں۔ تاجدار ترستے ہیں ماں کے آنچل کو۔ اگر خدا نے تمہارے سر پہ ماں کا آنچل رکھا ہے تو تم تاجدار ہو، تاجدار۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، باپ کی شفقت اور ماں کا آنچل، ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے۔ باپ کی شفقتوں کو کیا، یہ طاقت سے کم نہیں ہے، اور ماں کے آنچل کو کیا سمجھتے ہو، یہ تاج سے کم نہیں۔ اس لیے آج کل کے لڑکے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کبھی ماں باپ کا تعارف نہیں کراتے، اگر وہ ان پڑھ ہوں، بھولے بھالے ہوں، سیدھے سادے ہوں، شرم آتی ان کو۔ بلکہ میرے ایک دوست نے اپنے چند ساتھیوں کو تعارف کرایا کہ ایک بڑے میاں کرسی بیٹھے تھے، دوست گئے اس کے برتھ ڈے کے موقع پر، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے یہاں کام کرتا ہے، جبکہ وہ اس کا باپ تھا، سادے کپڑے میں بیٹھا۔ اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خود سادے پہن کر مجھے قیمتی پہناتا ہے، یہ خود ہلکے کپڑے استعمال کر کے مجھے بھاری پہناتا ہے۔ اس نے محنت کی، مزدوری کی، اور مجھے اچھے قیمتی کپڑے پہنا کر قیمتی اسکول میں بھیجا۔ احسان فراموش ہو گئی دنیا اتنی۔ اور سوچو تو صحیح، ایسے لوگوں کو ترقی ملے گی جو ماں باپ کو کام والے کے حوالے سے تعارف کرائے۔ لیکن آؤ، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس بوڑھی عورت کا رنگ بھی سانولا تھا، وہ بہت خوبصورت نہیں تھی بظاہر دیکھنے میں، بظاہر کہہ رہا ہوں، سانولا رنگ تھا، بوڑھی تھی، لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اپنی وہ چادر جس کو مزمل و مدثر والی چادر کہتے ہیں، حضور نے وہ بچھائی، اور بچھا کر کے اس خاتون کو پہلے اس پہ بٹھایا، پھر اس کے بعد آقا اس کے پاس بیٹھے۔ صحابہ کو رشک آیا، اللہ اکبر، جس کے تلوے عرش چوم کر معراج پاتا ہے وہ رسول جس کے لیے اپنی چادر بچھائیں، یہ عورت ہے کون؟ اور اس سے اتنا پیار کریں کہ پہلے اس کو بٹھائیں پھر خود بیٹھے۔ جب وہ جانے لگی اٹھ کر تو پوچھا صحابہ نے، یہ خوشبخت خاتون کون ہے آقا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ اللہ اکبر، جب صحابہ نے سنا کہ یہ دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے تو سرکار سرز کرتے، آقا کیا آپ کے بچپن کے واقعات ہم ان سے سن سکتے ہیں؟ آپ کا مبارک بچپنا ان سے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا پوچھ لو۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے حضور کے بچپن کے واقعات بتائے۔ لوگوں کو اندازہ ہوا جو دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کرتا ہو وہ حقیقی ماں سیدہ آمنہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف آئے امام حسن مجتبی۔ امام حسن ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مختومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ماں کا جب وصال ہوا تو میری عمر صرف 7-8 سال کی تھی۔ اس عمر میں بھی میں اپنی امی
امی کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن کہہ رہے ہیں میری ماں سیدہ فاطمہ کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا حسن تمہاری ماں سیدہ فاطمہ مخدومہ کائنات اتنی عظیم ہستی تمہاری امی جان ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا ایک برتن میں کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ تو اس وقت امام حسن نے کہا مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہا حسن ساتھ میں کھانے میں بے ادبی کیسی اور کس طرح کی بے ادبی؟ تو امام حسن کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی لقمے پر توجہ کرنا، احساس دیکھو، اللہ والوں کا احساس دیکھو، نوجوانان جنت کا سردار جن کو بنایا گیا ان کی فکر دیکھو۔ امام حسن کہتے ہیں کہ میں ڈرتا تھا کہ کسی لقمے پر میری ماں سیدہ فاطمہ کی نظر پڑے گی اور ماں فاطمہ سوچے گی کہ یہ لقمہ میں نے اٹھانا اور مجھے اس کی خبر نہیں مل پائے گی، مجھے اس کی اطلاع نہیں ہو پائے گی، تو اس وقت کہیں غلطی سے وہ لقمہ میں اٹھا کر کے جو ہے وہ اپنے منہ میں نہ ڈال لوں تو میری ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ غلطی اپنے لیے کہہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو غلطی کا کیا رنگ دیں؟ وہاں تو غلطی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، وہاں تو خطا قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، وہاں تو لغزشیں قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن امام حسن عاجزی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ مجھے ماں کے نظر کردہ لقمے کی خبر نہ ہو کہ ماں اس کو اٹھانا چاہتی ہے اور میں اس کو بھول سے اٹھا لوں تو ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس تصور کی وجہ سے میں نے کبھی ماں کے برتن میں کھانا نہیں کھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج بتاؤ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، گھر بنائیں گے تو ایک کمرہ چھوٹا سا ماں باپ کے لیے نکال دیں گے کہ بوڑھا بوڑھی اسی کے اندر دروازے کے اندر بند ہو کر کے پڑے رہیں گے، کیوں؟ میرے بچوں کو ڈسٹرب نہ ہو، میری بیوی کو جو ہے وہ خلل نہ ہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے ساتھ بھی ہمارے ماں باپ نے یہی سلوک کیا تھا؟ نہیں، آج ماں باپ کی ناقدری ہو رہی ہے اور ناقدری کی بنیاد پہ یاد رکھنا دنیا میں کوئی کسی کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی ریاضت کر لے، کتنا بھی متقی ہو جائے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ماں باپ کا حقوق بتاتے ہوئے بتاتے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ شاید ہم میں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی عظمت کے نعرے بہت لگاتے ہیں لیکن صرف نعرے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں نعرے لگاتے رہے، کردار تو کبھی اختیار کیا نہیں ہے نا۔ آپ سے کہتا ہوں نعرے میں آج بھی اثر ہے، توجہ کرنا، نعرے میں جو کردار کے ساتھ لگے، جو دل کی گہرائی سے لگے۔ جلسوں کے نعرے تو رسم بن گئے، ایک دوسرے کو اٹھانے اور بیدار کرنے کا سبب بن گئے، خطبہ کے استقبال کا ذریعہ بن گئے، جبکہ یہ نعرے وہ تھے جو باطل کے قلوب و اذہان میں لرزہ پیدا کر دیتے تھے۔ آج بھی نعرے میں تاثیر ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ نعرے میں تاثیر نہیں تو میں ایک بات کہتا ہوں، ایک گمنام لڑکی کرناٹک کی ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ صرف ہاتھ اٹھا کر کردار کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتی ہے تو گمنام سی لڑکی کے پوری دنیا میں ڈنکے بجنے لگتے ہیں۔ آج بھی اللہ بتا رہا ہے کہ میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو خالد بن ولید کے دور میں تھی، میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو طارق بن زیاد کے دور میں تھی، میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو قرون اولیٰ میں تھی۔ ہاں ہاں وہی تاثیر کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج بھی نعرے میں تاثیر ہے، کب؟ کردار کے ساتھ میں۔ ایک لڑکی گمنام کردار کے ساتھ نعرہ لگایا، پوری دنیا میں ڈنکے بجے، علماء محراب میں اس کا ذکر کرنے لگے، خطیب منبروں پہ اس کا تذکرہ کرنے لگے، اخبار کی بڑی سرخیوں کے اندر اس کا نام چھپنے لگا۔ یہ نعرے کی تاثیر ہے، لیکن کب؟ جب کردار کے ساتھ لگے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہو اور اس کے بعد نعرہ لگاؤ، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو، اس کے بعد نعرہ لگاؤ اللہ اکبر، بیٹیاں بے پردہ گھومیں، اس کے بعد نعرہ لگے، سر پہ ٹوپیاں بوجھ لگے، اس کے بعد نعرہ لگے، گھروں کے اندر گانے اور غزلیں بجے، اس کے بعد نعرہ لگے، نعت مصطفیٰ سے تھکن محسوس ہو اور گانوں سے دلچسپی اور لذت آئے، اس کے بعد نعرہ لگے۔ یاد رکھنا ایسے نعرے بھی شاید منہ پر پھینک مارے جائیں گے
کردار سے دوری اور نعروں سے قربت، یہ جذباتی نعرے کسی قوم کو نہ عزت دلاتے ہیں نہ کبھی دلا سکیں گے جب تک کردار کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ۔ نمبر 3 آقا فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے گناہ کبیرہ کا ایک جھوٹی قسم کو۔ اور یہ جھوٹی قسم کیا ہے پتہ ہے؟ اگر ہو سکے تو سچی قسم بھی دنیا کے معاملے میں مت کھاؤ، سچی قسم سے بھی اس وقت تک بچو جب تک جان پر نہ بنائے، جب تک مال کا بڑا نقصان ہونے کا یقین نہ ہو، جب تک عزت چلے جانے کا اندیشہ نہ ہو، اس وقت تک سچی قسم بھی مت کھاؤ۔ کیونکہ جو بات بات پر قسم کھاتا ہے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ سچی قسم کی بات کر رہا ہوں، اور سچی قسم کھاتے کھاتے جھوٹی قسم کی عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، اس لیے قسم جلدی مت کھائے۔ ہاں دین کے لیے اٹھاؤ، دین کی حقانیت پہ اٹھاؤ۔ رسول اللہ نے بار بار کہا اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اور پھر حضور یہ باتیں کہہ کر اللہ کا دین اور اس کی حقانیت بیان کرتے تھے۔ اور ہم لوگ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ میں لیٹ اس لیے آیا، قسم سے میں لیٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، یہ میری چپل خرید دو، اللہ کی قسم مجھے اتنے میں نہیں پڑی۔ جو قوم 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائے، آپ سوچو تو صحیح اس قوم کو ترقی کیسے ملے گی؟ جھوٹی قسم کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، کچھ رہے یا یاد رہے یا نہ رہے آپ اس کو سن لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ میری بہنیں بھی سن رہی تو ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے وہ اس کو سن لیں۔ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کے نام کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کی 7 پشتوں تک اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ جھوٹی قسم کھانے والوں کی ایک اس پر نہیں، ابھی جو اس کی پشتے ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئی، باپ کی پیٹ میں بھی نہیں آئی، صرف جھوٹی قسم کی وجہ سے اللہ اس کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کی زبانیں جھوٹی قسم سے محفوظ ہے؟ اور اگر سچی قسم کوئی کھائے، توجہ کرنا، سچی قسم کوئی کھائے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا، کوئی سچی قسم کھا کر پھر مچھر کے پر کے برابر اس کے خلاف کرے، سچی قسم کھائے پھر اس قسم کو تو نبھانا ہی پڑے گا، تو اب مچھر کے پر کے برابر اگر وہ سچی قسم کی مخالفت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور اللہ اس پر دنیا میں لعنت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں آج لوگ سگریٹ کا پاکٹ اگر کوئی نہیں پی رہا ہو تو تجھے قسم ہے پی لے، شراب پی لے تجھے قسم ہے، اور پھر لوگ سوچتے ہیں یار یہ قسم اب اس نے دے دی تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ یاد رکھنا، اگر کوئی تمہیں بگاڑنے کے لیے قسم دیتا ہے تو پھر وہ ماں کی قسم دے یا بچے کی قسم دے یا اللہ کی قسم دے، آپ نے اس کی قسم پہ کبھی حرام کام نہیں کرنا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے شراب پی لی، کیوں پی؟ اس نے ماں کی قسم دی، تو ماں کی قسم دی تو ماں کی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں، بلکہ غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دیا گیا، اس لیے تیرے بچے کی قسم، ماں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم نہ کھایا کرو۔ قسم صرف اللہ کی ذات اور صفات کی کھائی جا سکتی ہے، اور اگر قسم کھا کے توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے، قسم کھا کے توڑ دیا اس کا کفارہ ہے، یا تو کسی کو ایک لباس غریب کو پہناؤ، یا پھر لگاتار 3 دن روزے رکھو، یا پھر 10 مسکینوں کو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کر کے کھلاؤ، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یعنی صرف استغفر اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، قسم توڑ کے اس کا کفارہ دینا پڑے گا، یہ قسم ہے۔ لیکن لوگ قسم کو کتنا نبھاتے ہیں۔ تیسری چیز آقا فرماتے گناہ کبیرہ شراب پینا، ایک اور ساتھ میں لے لو چوتھا گناہ کبیرہ جوا کھیلنا۔ شراب اور جوے کو قرآن نے بھی ساتھ میں بیان کیا، شب برات میں بھی سب کی مغفرت ہوتی ہے، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث سن لیں آپ، لرز جاؤ،
حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے شراب پی اور نماز چھوڑی گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کیا۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث کس میں لکھی ہوئی پتہ ہے؟ مجموع الزوائد نام کی کتاب میں لکھی ہوئی۔ دل کے کانوں سے سن۔ لوگوں کو شرم لگتی ہے حدیثیں سنتے وقت، گندی پکچر دیکھتے وقت شرم نہیں لگتی، شراب پیتے وقت شرم نہیں لگتی۔ آج شراب فیشن بن چکا ہے۔ مجھے حیرت ہے جن لوگوں کے مذہبوں کے کہانی اور قصے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں، وہ قوم شراب چھوڑ رہی ہے، اور جس کا مذہب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے وہ قوم شراب کی طرف جا رہی ہے۔ اور آج نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ شراب کے بغیر گزارا کیسے ہے، بلکہ کچھ نوجوان ڈائلاگ بولتے ہیں، یار پانی پینے والے لوگ بیوقوف ہیں، شراب پی کر کے زندگی گزارو۔ میرے عزیز، شراب کا وہ عذاب ہے، وہ وبال ہے کہ اس کو انسان تصور کرے کہ برداشت کر سکتا ہے؟ شراب پینے والے کو لوہے کے گز مارے جائیں، اللہ اکبر، لوہے کے ہتھوڑے، اور وہ جو جہنم میں لوہے کے ہتھوڑے، لوگ کبھی کبھی اس کو کہانی قصہ سمجھتے ہیں۔ لوہے کے جس ہتھوڑے سے بے نمازی کو، شرابی کو، جواری کو مارا جائے گا، وہ لوہے کا ہتھوڑا جو جہنم کی آگ کا بنا ہے، وہ کتنا وزنی ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمام جنات اور انسان مل کر جہنم کا وہ ہتھوڑا اٹھانا چاہیں جس سے جہنم کے اندر مارا جائے گا، تو سارے جنات اور انسان مل کر بھی اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسا طاقتور اور اتنا وزنی وہ جہنم کا ہتھوڑا ہے جو کس کے سر پہ مارا جائے گا؟ بے نمازی کے سر پہ۔ کس کے وجود پہ برسایا جائے گا؟ شرابیوں کے وجود پہ۔ ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت، ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت۔ لوگ آج سمجھتے ہیں ارے ہم تو یوں بخشے جائیں گے، اور ہمیں تو فلاں لے کر کے جائیں گے، اور ہم تو یوں بخشے جائیں گے۔ اللہ کریم ہے، مولانا ہمیں اتنا نہ ڈراؤ۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، جب یہ عذاب کا تذکرہ رسول اللہ سے سنتی تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ ایسا بھیگ جاتا کہ اگر کوئی نچوڑے تو اس سے آنسو ٹپکے، اتنا رویا کرتی تھی۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ جب یہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ سنتے تو ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ فاروق اعظم ان عذاب کا ذکر سنتے تو 3 دن تک کے بیمار پڑتے اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، آپ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کے دین کو؟ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی اسکیمیں اگر دنیا کے لوگ کہیں کہ یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، ایسا مت کرنا ورنہ اس سے نقصان ہوگا۔ صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کہہ دے میٹھا مت کھانا ورنہ بیماری بڑھے گی، میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میٹھا ترک کر دیا پسند ہونے کے باوجود؟ ڈاکٹروں کے کہنے پر جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑ سکتے ہو، اللہ رسول کے کہنے پہ شراب کے کڑوے گھونٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ جتنی اہمیت تم نے ڈاکٹر کی باتوں کو دی اتنی اہمیت بھی اللہ رسول کی باتوں کی نہیں۔ پھر مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مسلک کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کس چیز کا نام ہے؟ پھر مسلمان کہتا ہے ہم پر آسمان سے بلائیں کیوں نازل ہو رہی ہے، ہمیں تباہ کرنے کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں، ہمیں برباد کرنے کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو قوم اللہ رسول کی بات کو اہمیت دینا چھوڑ دے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر کیسے جیے گی؟ مسلمانوں، آج بھی ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں پھر مل سکتا ہے، آج بھی عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے، آج بھی تخت و تاج ہمارے قدموں میں آ سکتے ہیں۔ اللہ رسول کی بات کو وہ اہمیت تو دو۔ حیرت ہے، بولو اپنے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ڈاکٹر کے کہنے پر مٹھائی نہیں چھوڑی، ڈاکٹر کے کہنے پہ میٹھا نہیں چھوڑا، نمک کا کھانا پسند تھا، بلڈ پریشر ہو گیا، نمک کا کھانا نہیں چھوڑ دیا، السر ہو گیا، مرچ کھانا نہیں چھوڑ دیا۔ جان بچانے کے لیے اتنے جتن، اور اس جان کو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی جتن نہیں۔ یاد رکھنا، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ قرآن کہہ رہا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاسق و فاجر گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ کس سے گڑنا چھوڑ دو، اتنے پاپ کرنے کے بعد کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کتنے دلیر ہو گئے،
قیامت کا ذکر آتا ہے تو میرا شاعر کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھے گا میرے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل بھی اس دن تھر تھر کانپ رہے ہوگے، تو کیا دیکھے گا؟ آدم علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو کیا دیکھے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو کیا دیکھے گا؟ جو ہوگا نماز چھوڑ کے کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. رمضان شریف کے روزے کھلے عام ترک کرنے کے بعد قیامت کے دن کے لیے کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس دن ہاتھ ملیں گے ہاتھ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اس دن تو پسینہ اتنا ہوگا کہ کوئی ٹخنے تلے پسینے میں، کوئی گھٹنے تلے، کوئی کمر تلے، کوئی گلے تلے، کوئی کسینے کے اندر ہچکولے کھا رہے. جیسے کشتیاں چلتی ہے دریا میں ویسے لوگ اپنے پسینوں میں تیریں گے. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لے. یہ شب برات جو قدرت دے رہی ہے اس لیے کہ توبہ کر کے پلٹو اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر 40 سال تک بھی پاپ کیے، 40,000 سال تک بھی کوئی پاپ کر لے، اتنی عمر تو کسی کی ہو بھی نہیں سکتی، اور پھر توبہ کرے، میرا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، میرا اللہ اس کو معاف کرتا ہے. خدا کے لیے میرے بھائی، اے میری قوم کے جوان، نہ تیرے اندر طاقت نہ میرے اندر طاقت کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی جہنم کی آگ کا ڈالا جائے گا تو اس کا سر ایسے پگھلے گا کہ اس کے سر کے پگھلنے کا اثر اس کے وجود پر اور اس کے پیٹ پر پڑے گا. اس کا بھیجا زمین پہ گرے گا، اس کا سر پگھل کر زمین پہ گرے گا. یہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا عالم ہے. اور یاد رکھنا جب کسی پر آپ کھولتا ہوا پانی ڈال دے تو وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد نجات پا جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتنے سارے عذابات جہنم میں دیے جائیں گے، سر کچلا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، جہنم کے کانٹے دار چاہے وہ درختوں کے پھل جسے تھوڑ وغیرہ کہتے ہیں یہ سب حلق میں ڈال کر کے کھلایا جائے گا، آب حمیم پلایا جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی مرو گے نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا. نہ وہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی وہ جہنم کی آگ. مرنے اور جینے کے درمیان تڑپتے رہو گے. اور اللہ اکبر، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ عام جہنمیوں کو تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اس پانی سے اس کے گوشتوں کا، چہرے کا گوشت تو جھڑ کے گرے گا، اس پانی کی وجہ سے اس کے پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کے گرے گی. لیکن جو شرابی لوگ ہیں، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ زنا کریں گے، زنا کرنے والوں کے زنا کے اعضاء سے جو پیپ اور خون بہ کر کے نکلے گا بدبودار، وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا. یعنی پانی نہیں، وہ جن لوگوں نے دنیا میں زنا کیا اور زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلا وہ جہنم میں کھولتا ہوا خون اور پیپ بدبودار وہ شرابیوں کے حلق کے اندر اتارا جائے گا. اللہ اکبر. وہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا یہ جہنمیوں کے اعضائے زنا سے جو ہے جو خون اور پیپ نکلا تھا وہ ہے، اور یہ اس کا مزہ ہے جو تم دنیا میں نشہ کیا کرتے تھے. آپ سے پوچھتا ہوں، بورنگ کا پانی اگر اس میں ہلکی سی بدبو آ رہی ہو تو ہم اس کو منہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے. آپ بتاؤ جس پانی کے اندر زمین کی بو آئے ہم وہ پانی نہیں پی پاتے. اللہ اکبر. اے شراب پینے والوں، اے شراب کی بوتلوں کو اپنے حلق کے اندر اتارنے والوں، سوچو وہ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہ اپنے حلق میں کیسے اتار سکو گے؟ لیکن یاد رکھنا اس دن اگر توبہ کرو گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اس دن معافی مانگو گے، معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. میرے عزیز بھائی، دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہے. اگر اللہ سے آج معافی مانگ لے تو میرا اللہ تجھے معاف کرے گا. کتنا ہی تو پاپی ہے، کتنا ہی بڑا مجرم
मुजरिम है, कितना ही बड़ा गुनहगार है, खुदा की बारगाह में पलट। और आपको बता दूं मेरे जवानों, ये अजाब की बातें सुनकर मायूस नहीं होना, ये खुदा की गैरत है जिसका जिक्र मैंने किया। लेकिन मेरा अल्लाह फरमाता है सबकत रहमती अला गज़बी, कि मेरा गज़ब, अल्लाह अकबर, मेरी रहमत के हवाले से मगलूब हो गया और मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई। अल्लाह फरमाता है तवज्जो करना, अगर कोई पापी, कोई मुजरिम किसी नेक आदमी के पास आता है तो नेक आदमी उससे भागता है, नेक आदमी उससे जी चुराता है। कोई जलील किसी इज्जतदार के करीब आता है तो वो इज्जतदार उससे दूर भागता है। आप याद रखें, हर एक किसी और से भाग रहा है, गरीब से मालदार भाग रहे हैं, जलील से इज्जतदार भाग रहे हैं, छोटों से बड़े भाग रहे हैं, गुनहगारों से नेकोकार भाग रहे हैं। लेकिन ये मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, तू मेरी तरफ एक मुश्त आता है तो मैं तेरी तरफ एक बालिश आता हूं, तू मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आता हूं, जैसा कि मेरी शान है। और उलमाए मुहतातीन कहते हैं कि तू अल्लाह की तरफ चल कर आए तो अल्लाह की रहमत तेरी तरफ दौड़ करके आती है। आओ ना, खुदा की रहमत को आवाज दो, अल्लाह अकबर। और शबे बारात में तो ये होता है, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ्ताब ही से पहले आसमान पर तजल्ली करता है, पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और पुकार पुकार कर अपने गुनहगारों को कहता है ऐ गुनहगारों आओ तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ करूं, ऐ रोजी के तलब करने वालों रोजी तलब करो ताकि मैं तुम्हें रोजी अता करूं, ऐ औलाद के मांगने वालों औलाद मांगो ताकि मैं तुम्हें औलाद अता करूं, ऐ महरूमों महरूमी से निजात तलब करो ताकि मैं तुम्हें निजात अता करूं। आप सोचो तो सही, शबे बारात में गुरूब आफ्ताबी से ये सदाएं शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा हाल ये है, हम नहाने में मसरूफ, कपड़े पहनने में मसरूफ, खुशबू लगाने में मसरूफ, आग सुरमा लगाने में मसरूफ, और ये सारे सिंगार करने के बाद फिर गलियों में घूमने में मसरूफ। आपसे पूछता हूँ, नहाना तो इसलिए था ताकि हम इबादत का एहतमाम करते, सुरमा तो इसलिए लगाना था हम अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं, इत्र इसलिए लगाना था ताकि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होने वाले हैं। इत्र सुरमा और नहाकर हमें घूमने के लिए बारातियों की तरह नहीं भेजा गया था, बल्कि हमें इबादत के लिए खड़े होना था, वहां किड़किड़ाना था। लेकिन अफसोस वो इबादत की रात भी हम घूमने में, बात करने में जाय कर देते हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या चल पड़ा, कहीं पटाखे फोड़े जाते हैं, कहीं आतिशबाजी की जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, शबे बारात जाय करने के लिए नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं इस रात सब बख्श दिए जाते हैं, चंद बदनसीबों के, बल्कि कम नसीबों के अलावा, चंद कम नसीबों के अलावा, बदबख्तों के अलावा सब बख्श दिए जाते हैं। जिनको नहीं बख्शा जाता वो दो मुसलमान जो एक दूसरे के लिए दिल में कीना रखते हैं, एक दूसरे के लिए कीना रखते हैं, उनको नहीं बख्शा जाता। और बड़ी माजरत के साथ, आपने दाढ़ियां, हमने दाढ़ियां लंबी की, कपड़े भी खूबसूरत, टोपियां भी खूबसूरत, अमामे के पेज भी खूबसूरत, सब खूबसूरत, क्या दिल भी खूबसूरत है हमारा? एक भाई दूसरे भाई के लिए दिल में कीना लेकर बैठा है, कीना इतना दिल में बढ़ गया कि अपने इमाम के लिए भी हमारा दिल साफ नहीं है। यह है कि नहीं? पड़ोसियों के लिए भी दिल में कीना। और शबे बारात की तैयारी, शबे बारात से पहले मेरे अजीज अपना दिल साफ कर। आपसे पूछता हूं, अगर कोई बगल में सुअर लेकर आए तो क्या उसे मस्जिद में दाखिल होने दोगे? हैं? बोलो ना। कोई बगल में कुत्ता लेकर आए उसे मस्जिद में आने दोगे? नहीं ना। तो जब बगल में कुत्ता और सुअर लेकर कोई आए तो उसको मस्जिद में नहीं आने देते, तो अपने दिल में ये तकब्बुर का और कीने का कुत्ता और सुअर कब तक लेकर फिरते रहोगे? जुमले सख्त हो तो माफ कर देना, लेकिन सुअर की निजासत उतनी नहीं जितने कीने की निजासत हमारे दिल के अंदर है। क्योंकि सुअर की निजासत लग जाए तो पानी से साफ हो सकती है, लेकिन ये दिल के अंदर जो कीने की निजासत है ना, घमंड की निजासत है ना, ये 7 समुंदर का पानी भी कभी धुल नहीं सकता। तो दिल क्यों साफ नहीं करते?
اور یاد رکھنا اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا گناہ کے اظہار کے لیے، لیکن اپنے اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ میرے دل میں کتنا کینہ بھرا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے شب برات میں سب کی مغفرت ہے، کینہ رکھنے والوں کی نہیں۔ ان کے اعمال بھی اللہ واپس کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں تو کینہ ہے، واپس لے جاؤ ان کے اعمال۔ ان کے سر کے اوپر سجدہ نہیں جاتا، ان کے سر کے اوپر ان کی دعائیں نہیں جاتی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا میری دعا قبول نہیں ہوتی، تیرے دل کو تو دیکھ، جسم کی جنابت کو دور کرنے کے لیے تو نہا رہا ہے، یہ دل کی جنابت تو کب دور کرے گا؟ یہ دل کی گندگی میرے بھائی کب دور کرے گا؟ اور سن لو، مومن کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، اپنا دل پاک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، اے انس، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا، اے انس، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اور یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ نکال دو دل سے کینہ، اور کینہ نکالنے کا آسان طریقہ بتا دوں۔ مثال کے طور پہ کسی کے لیے دل میں کینہ ہے، اب دل میں کینہ ہے تو کیوں ہے؟ کیوں کینہ ہے دل میں؟ اس نے آپ کو ستایا، توجہ کرنا، اس نے آپ کو ستایا، آپ اس سے لڑ نہیں پائے تو دل میں کینہ آ گیا، جب بھی اس کو دیکھتے ہیں بھویں چڑھا لیتے ہیں، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا نقصان کیا تھا، اسی لیے دل میں کینہ آتا ہے۔ بدلہ نہیں لے پاتے تو کینہ آتا ہے، ٹھیک؟ بدلہ لے لیتے تو دشمنی ہو جاتی ہے، پھر بھی دلوں میں کینہ رہتا ہے۔ اتنا سوچو، سیدنا فاروق اعظم جب آپ کے وصال کا وقت، شہادت کا وقت آیا تو آپ کو ایک شخص نے کھنجر سے مارا۔ دیکھیے دلوں سے، مومنوں کے لیے دل کتنا صاف۔ فاروق اعظم پوچھتے ہیں مجھے کس نے کھنجر مار کے شہید کیا؟ تو لوگوں نے کہا ایک مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا اس پر الحمدللہ کا مطلب کیا؟ کہا اللہ کا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، اگر مجھے مارتا تو میری وجہ سے وہ جہنم میں جاتا۔ اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے دل میں کینہ کیا؟ مجھے ستا رہے نا، بری موت مرے، کتے کی موت مرے، اس کا یہ نقصان ہو، اس کا وہ نقصان ہو۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، اور اگر کوئی بیمار پڑ گیا، ہاں مجھے بہت ستایا تھا نا اسی لیے بیمار پڑا ہے، میرے بھائی تو کون ہے؟ بلکہ یہ دعا کرو اللہ اس نے مجھے ستایا، میں تیرے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ میری وجہ سے اس پہ مصیبت نہیں آنا چاہیے، میری وجہ سے اس پہ تکلیف نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا کیا ہے؟ مولائے کائنات کو ابن ملجم نے حملہ کیا، دیکھو اللہ والوں کا انداز۔ ابن ملجم جیسا بدبخت، پلید، جہنمی، اس نے مولائے کائنات پہ حملہ کیا، اس پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو مولائے کائنات نے اپنے شہزادوں سے کہا مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، جلدی سے مجھے پانی پلاؤ۔ تو پانی کے اندر شکر ملا کر، وہ شکر کا پانی جسے ہم شربت کہہ لیں، وہ مولائے کائنات کو پیش کیا۔ مولائے کائنات نے وہ کٹورا لیا، اپنے منہ کے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد جیسے ہی قریب کیا تو سامنے سے آواز آئی۔ وہ قاتل جو سامنے کھڑا تھا، لوگ اس کو پکڑے ہوئے تھے کہ اگر مولا کی شہادت ہو جائے تو پھر اس کا شریعت نے جو حکم دیا وہ کام کیا جائے۔ تو وہ سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا علی، علی آپ جانتے ہیں نا کہ مار کھانے والے سے زیادہ محنت مارنے والے کو لگتی ہے، کیونکہ آپ تو بہت تلوار چلا چکے ہیں، مارنے والے کو محنت زیادہ لگتی ہے۔ جب آپ کو اتنی پیاس لگی ہے تو اندازہ کرو مجھے کتنی پیاس لگی ہوگی، مجھے بھی تو پیاس لگی ہے۔ مولائے کائنات نے منہ کے قریب وہ کٹورا تھا، وہ اپنے شہزادے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ بعد میں ہم پئیں گے۔ قاتل کے لیے، قاتل سامنے کھڑا ہے، فکر یہ ہے ہم نے کیا سیکھا، اپنے بزرگوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لو۔ ایک مرتبہ ابو جہل
اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کرنا ہے، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انہیں قتل کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے قتل کریں گے، قتل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے دشمن کو میرے آقا کے اخلاق پہ کتنا اعتبار تھا، اعتماد تھا۔ اس نے کہا میں بیماری کا ڈھونگ رچاؤں گا، میں بیماری کا ڈھونگ رچاؤں گا، آپ لوگ مکے میں اس بات کا اعلان کر دو کہ ابو جہل بیمار ہو گیا، ابو جہل بیمار ہو گیا۔ تو کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ہے کہ جو بھی بیمار پڑتا ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے دوست بیمار پڑے تو جاتے ہیں، دشمن بیمار پڑے تو جاتے ہیں، تو وہ آئیں گے مجھے دیکھنے کے لیے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک گہرا سا کنواں کھودیں گے اور کنواں کھود کر کے اس پر تختے رکھ دیں گے، ایک تختے میں رسی ڈال دیں گے اور میں اس کو بستر میں لے کے لیٹ جاؤں گا۔ جیسے محمد عربی اس تختے پہ قدم رکھیں گے ہم وہ تختہ کھینچ لیں گے، جیسے ہی کھینچ لیں گے تو اس گڑھے کے اندر محمد عربی گر جائیں گے اور معاذ اللہ اندر چلے جائیں گے، ہم وہ تختہ لگا دیں گے اور اس کا منہ بند کر دیں گے۔ اس طریقے سے معاذ اللہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ پہلے غور کریں کہ اللہ اکبر، ایک دشمن کو کتنا یقین ہے میرے آقا پر کہ میں بیمار پڑوں گا تو مجھے دیکھنے کے لیے وہ آئیں گے، اور اس نے سارا پلان سیٹ کیا اور پھر وہ جھوٹ موٹ کا بیمار بھی پڑ گیا، اس کی بیماری کا چرچا بھی مکے میں ہو گیا۔ اور پھر یہ ہوا قربان، میرے آقا کو جب خبر ملی کہ ابو جہل بیمار ہے تو میرے سرکار اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کی طرف بھی آئے۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچے جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے اب واپس ہو جائیں۔ توجہ کرنا، کیا کہا؟ اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں۔ اب یہاں پہنچ کر کچھ لوگ یہ باتیں کرتے، اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ وہاں تک کے کیوں آتے؟ میں کہتا ان کو علم غیب آپ کے علم میں نہیں تو اللہ کو تو علم غیب ہے، گھر سے چلے تو گھر پر ہی روکنا چاہیے تھا، گھر پہ نہیں روکا، اللہ نے ابو جہل کے دروازے پہ روکا کہ آپ واپس ہو جائیں۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، نبی پہ اعتراض نہ کیا کرو، نبی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے محبوب کو کتنا دیا وہ خود فرماتا ہے، علمہ شدید القوا، وہ قوت والے نے اپنے محبوب کو سکھایا، اور کتنا سکھایا، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں باتیں ہوتی ہیں، ان کو تو اتنا ہی پتا، ان کو تو اتنا ہی پتا۔ میرے عزیز ایسی باتیں نہ کیا کر، جب تو اپنے باپ کے لیے ایسی بات نہیں کرتا تو تو رسول پاک کے لیے جن کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے لیے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس سے تیری بدبختی ظاہر ہوتی ہے، اس سے تو جہنم کی طرف پڑتا ہے، اس سے تیری تباہی کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، وہاں جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں آقا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، حضور کو جب ابو جہل نے دیکھا اپنے دروازے تک آتے، اور جب حضور کو واپس پلٹ کر جاتے دیکھا وہ گھبرا گیا، بوکھلا گیا، اور پھر وہ حضور کو بلانے کے لیے خود دوڑا۔ جیسے ہی دوڑا وہ تو اسی تختے پر اس کا پیر پڑا لاشعوری طور پہ، اور اسی گڑھے کے اندر وہ گر گیا۔ اتنا گہرا گڑھا تھا کہ اس کو کوئی نکال نہ سکا۔ ابو جہل نے کہا اگر مجھے اس سے کوئی نکال سکتا ہے ایک ہی ذات ہے، وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں، غور فرمائیں، یہ یاد رکھیے، نفلی عبادتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پلسرات پر پار لگانے والی سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ تمہارے اخلاق، میزان پر سب سے بھاری جو چیز ہے وہ تمہارے اخلاق، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو چیز ہے وہ تمہارے اخلاق۔ ابو جہل جیسا کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے اگر اس کنویں سے، اس گڑھے سے کوئی باہر نکالے گا تو محمد عربی نکال سکتے، کوئی نہیں نکال سکتا، جاؤ ان کو کہو وہ مجھے نکالیں۔ اور حیرت ہے، حضور کو بتا دیا گیا کہ یا رسول اللہ اس نے گڑھا آپ کے لیے کھودا، آپ
کو شہید کرنا چاہتا تھا، آپ کا قصہ ختم کرنا چاہتا تھا. اب وہ کنویں میں گیا. میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو وہ لوگ کیسے باتیں کرتا، لیکن وہ رحمت للعالمین، انسان کامل، سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور اس گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں ابو جہل تو کہتا ہے کہ میں تجھے نکالوں، میں تجھے نکال دوں گا، لیکن مجھے بتا اگر میں نے نکال دیا تو کیا تو نبی مان لے گا؟ اس نے کہا بالکل مان لوں گا اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس گڑھے کے اندر ڈالا اور حضور کا معجزہ یہ دیکھنے میں آیا کہ حضور کا خوبصورت ہاتھ اس گڑھے کے اندر اس کے ہاتھ میں پہنچا اور پلک کے جھپکتے میرے آقا نے اس کو باہر نکالا. پھر آقا نے فرمایا ابو جہل میں نے اپنا منصوب حضرت آئے، اچھا آئیے حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور قائد ملت زندہ باد، حضور قائد ملت، زندہ باد، شہزادہ مخدوم سمنا، زندہ باد، شہزادہ مخدوم سمنا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حضور سرکار کلام، زندہ باد، نبیر حضور سرکار کلام، زندہ باد، حضور قائد ملت، زندہ باد، حضور قائد ملت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ.